ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جن احباب نے پچھلی کانفرنس میں ہماری تقریر سنی تھی، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا انداز شاعرانہ نہیں، ترنمانہ راگلانہ نہیں ہے، بلکہ ایک سمپل سی سادی سی بات کرتے ہیں، اور نیت و ارادہ یہ ہے کچھ بات سمجھے سمجھانے کی ہو جائے، تو سیکھنے کی بات میں سکھا سکوں، آپ سیکھ سکیں انشاءاللہ. آپ نے دو خطیب میرے سے قبل آپ نے سماعت کیے، اور ایک عالی شان خطیب بلکہ اس مجلس کے مہمان خصوصی انشاءاللہ آخر میں تقریر کریں گے. میں جس موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ عقیدت اپنائیت اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سے محبت ایمان کی تکمیل کا پہلا اور لازمی جزو ہے. چل پائیے اللہ سے محبت ایمان کا پہلا اور لازمی جزو ہے، اور اللہ سے محبت تب مکمل ہوتی ہے جب ہر اس چیز سے محبت کی جائے جس سے اللہ کو محبت ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اعلان کیا گیا انت حبیب اللہ، آپ اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، پوری کائنات میں یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا. سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے. تو اللہ سے محبت تب مکمل ہوگی جب رسول اللہ سے محبت کی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح ہونی چاہیے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. علماء بیٹھے اس حدیث کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ اجازت سے.
اور کوشش کروں گا کہ عام احباب کو سمجھ آ سکے۔ سر اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا ہے، اس کے اندر جو اوپر چیپٹر اور ٹائٹل اور عنوان لکھا ہے اس کا نام ہے باب وجوب باب حب الرسول من الایمان۔ چیپٹر کیا ہے، ٹائٹل کیا ہے، عنوان کیا ہے کہ رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نیچے یہ حدیث لیتے آئے، اب اس حدیث کو سننا اور سمجھنا۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ فرماتے اس کے لیے میں اس کے ماں باپ بیوی بچوں پوری کائنات سے بڑھ کے محبوب اور پیارا نہیں ہو جاتا، یہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث میں دو باتیں سمجھائی۔ پہلی بات یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت کی فرضیت، کہ اللہ کے رسول سے محبت فرض اور لازم، یہ چیز سمجھائی۔ اور دوسری چیز یہ سمجھائی اس حدیث میں پہلی چیز رسول اللہ سے محبت کی فرضیت، ہر بندے کا حاصل ایمان ہے۔ میرا اور تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، جب تک تجھے رسول اللہ سے محبت نہ ہو۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، رسول اللہ سے محبت کا پیمانہ اور معیار کیا ہے، اس حدیث نے سمجھایا۔ پیمانہ اور معیار سمجھتے ہیں؟ کتنی محبت کرنی، یہ حدیث سمجھا رہی ہے۔ کتنی محبت کرنی رسول اللہ سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اور پیارے ہوں، یہ پیمانہ ہے۔ ذرا بات سننا ذرا، سورۃ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اس آیت نے دو چیزیں بتائیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ یہ معیار ہے، رسول اللہ سے محبت کا پیمانہ بتایا جا رہا ہے، کتنی محبت کرنی ہے۔ اور وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ یہ ظاہری مفہوم آیت دے رہی ہے، مفہوم مخالف الٹا مفہوم کیا ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں وہ مومن بھی، اور جو شخص رسول اللہ کی بیویوں کو اپنی ماں نہیں کہتا وہ مومن بھی نہیں ہے۔ یہ آیت نے معیار دیا۔ اچھا، اس آیت کو اور اس حدیث کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین عمر کی بات کر دیجئے۔ آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری جان کے۔ اپنی جان سب کو قیمتی ہوتی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا، عمر اب ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایسے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے مجھے محبوب اور پیارا نہ رکھو۔ عمر کہنے لگے، اچھا یا رسول اللہ، انت احب الی من کل شیء ومن نفسی۔ آج سے عمر کا ایمان اس لیول کو پہنچا کہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے پیار اور محبت۔ نبی اسلام نے فرمایا، الان یا عمر، عمر اب ایمان پورا ہوا۔ تو رسول اللہ سے محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، اور اللہ نے سورۃ توبہ میں فیصلہ سنایا، قل ان کان آباؤکم
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. لمبی جوڑی بات نہیں، اس حدیث میں 8 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں. علماء آیت اپنے ذہن میں لے آئیں اور عام پبلک جو ہے وہ اس کی مفہوم سمجھ لے. 8 چیزیں ہیں اس آیت میں. 5 چیزوں کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ ہے اور 3 چیزوں کا تعلق مال کے ساتھ. تمہارے باپ، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے بھائی، یہ تمام رشتے ایک پلڑے میں، اور رسول اللہ کی محبت ایک پلڑے میں تمہارے لیے عزیز اور محترم اور قریبی رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہ معیار دیا اور یہ محبت کی تھی صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے. میرے خطبے کے اس مختصر درس کے 2-3 نقطے ہیں. ایک نقطہ تو بیان کر چکا، دوسرا نقطہ سن لیے. صحابہ اکرام کی محبت کیسے تھی رسول اللہ سے؟ ان کا معیار محبت کیسا تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے. واقعہ سننا اور ایمان کو تازہ کرنا. ہجرت کے لیے نکلے، سب کچھ بیچ باٹ کے ایک پوٹلی میں باندھا، بیوی ساتھ ہے، ایک بچہ ساتھ ہے، ایک اونٹ پہ سوار ہے. مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے چل پڑے. تاجر آدمی ہے، کاروباری آدمی ہے، یہ کمی کمی نہیں، لیکن رسول اللہ کی محبت میں چل پڑا. سسرال والے آئے، کہا کدھر جا رہے؟ کہا رسول اللہ سے ملنے. کہا تم جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جاؤ. انہوں نے بیوی چھینی. پھر اپنے گھر والے آئے، انہوں نے کہا کدھر؟ کہا رسول اللہ سے ملنے. کہا یہ بیٹا چھوڑ کے جاؤ، یہ ہماری نسل سے ہے، تم جاتے ہو جاؤ، اس کو نہیں لے جا سکتے. بیٹا چھینا، اور بیٹے کی محبت باپ جانتا ہے. جس کو رب نے بیٹا دیا ہو اس سے پوچھو، یا جس سے دے کے چھین لیا اس سے پوچھو بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. بیٹا چھینا. بھائی آئے، مال اونٹ سب لے گئے. پیدل چل پڑا یہ مرد مجاہد. مدینہ پہنچے، نبی کریم ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا تھا، صحابہ کی طرف پلٹ کے منہ کیا اور دیکھا سامنے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے. کہا عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ چھوڑ کے آ گیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، دین بچا کے آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے آؤ، بھی تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے. جنت پانے کے لیے آ گئے، اللہ کی رضا پانے کے لیے آ گئے. تو چھوڑ سکتا ہے؟ تو 10 روپیے نہ چھوڑے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، جتنا تیرا ایمان ہے. عبد الرحمن کو دیکھ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. معیار چیک کر محبت. اگر نہیں سمجھ آئی طلحہ بن عبید اللہ کو پڑھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میدان احد میں دشمن تیر برسا رہے، طلحہ ڈھال بنا ہوا رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ پیچھے اور طلحہ سامنے ڈھال بنا ہوا. تیر لگ رہے حضرت، کیا لگ رہے؟ تیر. اور طلحہ ڈھال بنا ہوا، کبھی تیر سینے پہ، کبھی بازوؤں پہ، کبھی ٹانگوں پہ. اور رسول اللہ اپنے سر مبارک کو پیچھے سے اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کتنے ہیں اور کہاں تک ہیں. طلحہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اپنا سر مبارک نیچے کیجئے، کہیں آپ کو تیر نہ لگ جائے. آخری سانس تک یہ مرد مجاہد رسول اللہ کا دفاع کرتا رہا. یہ محبت کا معیار. چل اگر نہیں سمجھ آئی تھی جو ابوبکر صدیق سے ملاقات ہو جائے، اس سے بڑھ کے کسی نے محبت نہیں کی رسول اللہ سے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، ہجرت کا حکم ہوا.
گھر والے پریشان کہ اس وقت تو رسول اللہ نہیں آتے. اچانک کیسے؟ لگتا ہے کوئی بڑا اہم مسئلہ ہے. سارے گھر والے کھڑے ہو گئے, چکنے ہو گئے. نبی اسلام نے فرمایا ابو بکر مجھے ہجرت کا حکم ہوا اور چلو میرے ساتھ. اللہ نے حکم دیا ابو بکر کو ساتھ لو. ابو بکر صدیق رونے لگے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. یہ محبت سے کہ مجھے رسول اللہ کا ساتھ ملے گا. حضرت کوئی وی آئی پی سفر نہیں تھا کہ وی آئی پی ہوٹلوں میں سٹے ہوگا. اٹ واز دا ڈیتھ جرنی, موت کا سفر تھا. ان کے سر کی قیمت لگ چکی تھی. چل پڑے. اور ابو بکر صدیق کی محبت کو چیک کرو. کبھی محسوس کرتے ہیں کہ سامنے سے دشمن آ سکتا ہے, سامنے آ جاتے ہیں. محسوس کرتے ہیں کہ پیچھے سے دشمن آ سکتا ہے, پیچھے آ جائیں گے. کبھی محسوس کرتے ہیں کہ دائیں سے, کبھی بائیں سے. ہر طرف سے رسول اللہ کا دفاع کرنے کی نیت اور ارادہ ہے. غار میں پہنچے, میں تو دعا کروں گا اللہ تم سب کو لے جائے. جا کے اس غار کا حال دیکھو. آج کا ہیکل نوجوان اگر وہ یہاں بیٹھا ہے تو وہ بھی اتنی وہاں چڑھ سکتا. ابو بکر صدیق اپنے کندھے پہ رسول اللہ کو لے کے وہ چڑھے تھے اور پہلے وہاں پہ غار کو صاف کیا. ابو بکر تھکے نہیں ہوئے تھے؟ کیوں جی, تھکے ہوئے تھے کہ نہیں؟ کہا نہیں رسول اللہ یوں گود کی, آپ اپنا سر رکھیے, آپ آرام کیجیے. ابو بکر انسان نہیں تھا, رسول اللہ سے محبت. جب بچھو نے اور سانپ نے مختلف روایات ڈسا تھا تو ابو بکر صدیق نے اف تک نہ نکالا, کوئی آواز تک نہ نکالی. رسول اللہ کے آرام میں مخل نہ ہو کہیں میں. لیکن درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو چہرے پہ پڑے رسول اللہ کے. آپ اٹھے, واقعہ آپ جانتے ہیں. آگے چلیے. جب مدینہ پہنچے, دو ہستیاں مدینہ میں انٹر ہو رہی, ایک ابو بکر صدیق اور ایک رسول اللہ. مدینہ والوں نے نہیں دیکھا ہوا کہ ابو بکر کون ہے اور رسول اللہ کون ہے. ابو بکر چونکہ بڑی عمر کے تھے, سفید بات, لوگوں نے سمجھا کہ ابو بکر یہی رسول اللہ ہے. توجہ اس طرف ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, رسول اللہ موجود اور لوگوں کی توجہ میری طرف. اپنا کپڑا اتارا اور رسول اللہ بھی اس سائبان کر دیا, ظاہر کرنے کے لیے کہ سرتاج رسول تو یہ ہے, میں تو نوکر اور غلام ہوں. یہ محبت ہے, یہ معیار محبت ہے, یہ رسول اللہ سے محبت. اور میری اس تقریر کا آخری نقطہ, یہ تو محبت ہی صحابہ کرام کی. آج میں اور آپ رسول اللہ سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ کیسے چیک کریں کہ مجھے رسول اللہ سے محبت کیا معیار ہے؟ اس کی وضاحت رسول اللہ نے خود کر دی. فرمایا, حدیث سنیے, من احب سنتی فقد احبنی. ہیں جی, علماء بیٹھے ہیں, معیار بیان کر دیا آج کے دور کے انسان کے لیے. کیونکہ آج تو رسول اللہ موجود نہیں دنیا میں. یہ محبت جو صحابہ نے کی ہم تو نہیں کر سکتے. انہوں نے ذات, رسول اللہ کی ذات سے محبت کی, بات سے محبت کی. ہماری محبت کیسے ہونی چاہیے؟ معیار رسول اللہ نے خود بتا دیا. اتنی جامع حدیث, من احب سنتی فقد احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی. ومن احب سنتی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں آئے. تو رسول اللہ سے محبت کا معیار یہاں مل گیا. ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے سینے میں عدالت فٹ کر اور اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کر اور سوال کر, اسی بزم میں فیصلہ ہو جائے گا. آج یہ فیصلہ کر اور اپنی پوری زندگی فلیش بیک پہ چلا جا. 40 سال, 50, 60, 70 سال تیری زندگی ہے. اپنی عادت اور اپنا معمول تلاش کر. میرا معمول کیا ہے؟ رسول اللہ کی سنت, آپ کی حدیث, آپ کا فرمان جب آ جاتا ہے میرا ریاکشن کیا ہوتا ہے, میرا لائحہ عمل کیا ہوتا ہے, میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اگر تو
فوراً رسول اللہ کے فرمان کے آگے جھک جاتا ہوں، تمہیں مبارک ہو، سب سے بڑے مومن تم ہو۔ لیکن اگر تمہارا معیار، تمہاری عادت، تمہارا طرز عمل یہ ہے رسول اللہ کے فرمان کی کوئی پرواہ نہیں، حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، نفسانی خواہش کی پیروی، رسم و رواج کی پیروی، قوم برادری کی پیروی، دنیا کے فیشن اور برانڈز کی پیروی تمہارا شیوا ہے، تو پھر تمہیں اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حضرت تم اپنے ایمان میں کھوٹے نکلے، تم اپنے ایمان میں بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، یہیں پہ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ حدیث چیف جسٹس ہے، حدیث کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب رسول اللہ کا فرمان آ جائے اس بندے کے لیے کوئی چونکے چنانچے اگر مگر وہ یہ الخیرہ بمعنی آپشن، کوئی دوسرا آپشن ہونا چاہیے نہیں، ایک ہی آپشن ہو، رسول اللہ کی حدیث پہ عمل۔ حدیث چیف جسٹس ہے نا، بلکہ اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی۔ 3 مقامات ہیں قرآن میں جہاں پہ اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی، ان میں سے ایک یہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے نبی تیرے رب کی قسم اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو فائنل ڈیسیجن، آخری فیصلہ نہیں مان لیتے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، رسول اللہ کی حدیث پہ عمل کرنے کے بعد دل میں بھی گھٹن ہونی چاہیے، تمہیں فخر ہونا چاہیے میں نے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کیا ہے، تمہیں فخر ہونا چاہیے میں نے اپنے نبی کے قول کو مانا ہے۔ یہاں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا بھر کے ڈاکٹرز، فلسفر اور دانشور اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ کی بات کا آپ کے اقوال کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بولیے۔ جو شیرینی، جو تاثیر، جو مٹھاس، جو حلاوت، جو مزہ اور لطف اللہ نے رسول اللہ کی حدیث میں اور آپ کی بات میں رکھا ہے، دنیا کائنات کی زبان ہم ویلکم کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا، عالی شان خطیب، اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب یہ آ چکے ہیں، میرا بیٹھنا مناسب نہیں، صرف بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ ہم بتا رہے تھے، بلکہ ہم پوچھ رہے تھے آپ سے کہ جس طرح کی حلاوت، تاثیر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس میں رکھی ہے، دنیا کائنات کی زبانیں مل کر بھی اتنی تاثیر پیدا کر سکتی۔ توجہ میری طرف، جب وہ یہاں پہ تشریف رکھیں گے نا پھر جی بھر کے دیکھیے گا، ابھی مجھے دیکھ لیں اور بات کو سن لیں، اور یہاں سن لیجئے جہاں پہ دنیا کائنات کی صداقتیں، حکمتیں، دنائیاں ختم ہوتی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے جو شخص حدیث کے آنے کے بعد، رسول اللہ کے فرمان کے آنے کے بعد کسی قسم کے تأمل اختیار کرتا ہے، اس بندے کا ایمان ناقص۔ ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہو اور دوسری طرف تمہاری نفسانی خواہش، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، دوسری طرف تمہاری قوم برادری کے رسم و رواج، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، دوسری طرف دوسروں کی رائے، دیکھنا یہ ہے کہ تم کس کو اپناتے ہو۔ اگر تم نے رسول اللہ کے فرمان کو سینے سے لگایا اور عملی جامہ پہنایا، مبارک ہو، تم مومن ہو، اگر نہیں تو تمہارا ایمان کھوٹا، تمہاری محبت کھوٹی، کیونکہ اللہ کو محبت وہ پسند ہے لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ یہاں آخری بات، رسول اللہ سے محبت
اور اللہ سے محبت کا ایک معیار قرآن میں دیا اللہ نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ سے محبت کا معیار اور کرائٹیریا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا تجھے اللہ سے محبت ہے؟ تمہارے عمل میں رسول اللہ کی اتباع ہونی چاہیے، تمہارے عمل میں رسول اللہ کی کاپی اور نقل کرنا، آپ کی نقل اتارنا۔ اللہ کسی بھی بندے کا وہ عمل قبول کرتے ہیں جس عمل میں اللہ کو اپنے محبوب کی کاپی اور نقل نظر آتی ہے، کیونکہ جس بندے کے عمل میں رسول اللہ کی کاپی اور نقل نہیں ہے اس کا عمل مردود۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص عمل کرے اور اس کے عمل میں رسول اللہ کی سنت کی اتباع اور کاپی نہ ہو فہو رد، اس کا عمل اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ کی سے محبت کا معیار ہے۔ تو یہ تین چار نکات آپ کے سامنے رکھیں۔ پہلا، رسول اللہ سے محبت کا معنی کیا ہے، اور ایک حدیث کی روشنی میں اس حدیث کا معنی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرے نمبر پہ صحابہ کی محبت رسول اللہ سے کس انداز سے تھی۔ تیسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ علیہ السلام سے عقیدت، اس کا معیار کیا ہے وہ بتا دیا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ یہ محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔